الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی مقام توبہ کی۔ توبہ کے تعلق سے پچھلے ہفتے گفتگو ہوئی تھی۔ توبہ کی فضیلت اور اہمیت اور دیگر متعلقات کی بحث پچھلے ہفتے ہوئی تھی، لیکن ہم نے کہا تھا کہ ابھی یہ بات اور یہ گفتگو ادھوری ہے، کیونکہ مقام توبہ ایک نہایت ہی اہم مقام ہے۔ اولاً تو توبہ کی اہمیت اور فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے توبہ کو مومنوں پر واجب قرار دیا۔ اللہ فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو تم سب مل کر اللہ رب العزت سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ توبو فعل امر ہے، اور امر جب مطلق ہوتا ہے تو بالخصوص ہمارے ائمہ کے نزدیک وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ توبہ ہر مومن پر واجب ہے۔ انسان عام بندوں کی بات ہے انبیاء کرام علیہم السلام کو چھوڑ کے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام تو معصوم ہیں، ان سے کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن نبیوں کے علاوہ جو کوئی بھی ہے اس سے گناہ ہونا ممکن، اس سے گناہ ہونا ممکن ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ اکابر اولیاء اللہ سے بھی عموماً گناہ سرزد نہیں ہوتے اور وہ محفوظ ہوتے، معصوم تو نہیں ہوتے لیکن محفوظ ہوتے کہ اللہ کی طرف سے انہیں بات سمجھ رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیے حسنات الابرار سیئات المقربین، عام نیکوں کے حق میں جو نیکیاں ہیں وہ مقربین کے لیے اللہ کے قرب خاص کی دولت سے جو مالا مال ہیں ان کے حق میں وہ برائیاں ہو جاتی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہر بندے سے صغیرہ گناہ یا خلاف اولا
وغیرہ کا کبھی نہ کبھی صدور ہو ہی جاتا ہے، نبیوں کے علاوہ کی بات۔ تو اس لیے جو ہے وہ تمام مومنوں کو اللہ نے ایھا المؤمنون جمیعاً کا لفظ بولا، سارے مومن مل کے سب توبہ کریں۔ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ توبہ ہر چھوٹے بڑے، ہر اچھے برے مومن کو کرنا چاہیے۔ بات سمجھ رہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ توبہ کرنا صرف یہ نہیں کہ گناہوں سے کی جائے، بلکہ توبہ میں اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ اس کوتاہی کو نہ کرنے کا عزم جو ہوتا ہے، یہ بندے کی عاجزی اور انکساری کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ بندہ گویا کہ جو کر چکا ہے اس پہ شرمندہ ہو رہا ہے، افسوس کر رہا ہے، پشیمان کرنا چاہیے۔ پھر مزید یہ کہ سرور کون و مکان سردار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی مختلف طرق سے حدیث ہے، کئی راویوں نے اسے روایت کیا، بخاری مسلم وغیرہ میں بھی آئی۔ آپ فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ 70 مرہ کل یوم، میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ ایک جگہ آیا کہ میں 100 مرتبہ، ایک جگہ آیا انہ لا یغان علی قلبی فاستغفر اللہ فی کل یوم ولیلۃ 70 مرہ، کہ میرے دل پہ کچھ پردہ سا آ جاتا ہے تو میں ہر رات اور دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں 100 مرتبہ 100 مرہ، میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو جو سید المعصومین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ استغفار کر کے یہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ بندے کو ہر وقت توبہ کرنا چاہیے اور رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ کی فضیلت کے لیے ایک اور بڑی پیاری تیس سال تک توبہ کرتے رہے، 30 سال تک توبہ کرتے رہے، ایک لغزش ان سے سرزد ہو گئی جس سے 30 سال تک وہ توبہ کرتے رہے۔ 30 سال کے بعد دل میں خیال آیا، توبہ کر رہے تھے، دل میں خیال آیا کہ اللہ مجھے 30 سال ہو گئے، میں فلاں لغزش سے توبہ کر رہا ہوں اور ابھی تک مجھے توبہ کی بشارت حاصل نہیں ہوئی۔ تو انہیں الہام ہوا کہ تم نے مقام توبہ کو معمولی سمجھ لیا۔ مقام توبہ یہ ہماری محبوبیت کا مقام ہے، تم 30 سال میں ہی تھک گئے۔ آپ اندازہ کریں اس سے کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا، الہام ہوا انہیں کہ مقام توبہ یہ اللہ کی محبوبیت کا مقام ہے،
تم 30 سال میں ہی تھک گئے کہ محبوبیت حاصل کرنا کوئی آسان کام ہے؟ اللہ کا محبوب بننا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو توبہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت کی محبوبیت اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. آپ مختلف توبہ کے فضائل اور مناقب سنتے رہتے ہیں. ایک حدیث اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ. تین ارکان کی بات ہوئی تھی، توبہ کے 3 رکن. ایک تو جو کیا ہے اس پر ندامت، شرمندگی. دوسرے آئندہ نہ کرنے کا عزم، پختہ ارادہ ہے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ. جو کیا ہے اس پر شرمندگی، پشیمانی اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ. آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ. 2 رکن ہو گئے. اور تیسرا رکن کیا بتایا تھا؟ یاد رکھا کرو، یہ بھول جاتے بہت جلدی جو ہے. اب یاد رکھنا، پھر ایک بار بتا دے رہے ہیں. اور وہ تیسرا والا بھی جو ہے دھیان رکھنا، جو کیا ہے اس پر ندامت، پشیمانی، شرمندگی، کچھ بھی کہہ لو آسان لفظوں میں، افسوس، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ. اور اگر وہ گناہ فرائض سے متعلق ہے تو اس کی ادائیگی. اگر وہ گناہ فرائض سے متعلق نہیں ہو رہا، کسی فرض کا ترک نہیں. اس لیے جھوٹ بولنے سے توبہ کے لیے آپ کو ندامت، جو جھوٹ بول چکے اس پر افسوس، شرمندگی، اور دوسرے آئندہ نہ بولنے کا پختہ ارادہ، یہی کافی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی کافی ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کی نماز چھوٹی ہے، کسی کی نماز چھوٹی ہے، تو نماز چھوڑنے سے توبہ کرنے کے لیے صرف آپ کو افسوس کرنا کافی نہیں ہوگا، صرف آئندہ نہ چھوڑنے کا ارادہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ ضروری ہے کہ آپ نے جو نماز قضا کی ہے اسے ادا بھی کریں، اسے ادا کریں، تب آپ کی توبہ قبول ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ فرائض سے متعلق ہے. یہ توبہ کی وہ قسم ہے جو فرائض سے متعلق ہے. اور ایک وہ توبہ ہے جو حقوق سے متعلق ہے.
جو حقوق سے متعلق یعنی حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں. ویسے تو فرائض کا ترک یہ بھی حقوق اللہ ہے, سمجھے. اور دوسری قسم کیا ہے؟ حقوق العباد. حقوق العباد میں بھی دو قسمیں. حقوق بہن کی جمع ہے دیون. آپ نے کسی سے 10 روپے لیے یا کسی کے لیے کیا بلکہ کہیے آپ نے 10 روپے کسی کے مار لیے, چھین لیے, چوری کر لیے, سمجھے. اب اس سے آپ نے توبہ کی کہ ان کا جو حق لیا ہے ہم نے, جو 10 روپے ہم نے ان کے مارے ہیں, چھینے ہیں, اس سے ہم توبہ کرتے ہیں. تو ایک تو وہ غصب کرنے سے توبہ, شرمندگی, افسوس, اور آئندہ کسی سے اس کا مال نہ چھیننے کا عہد. اور تیسری چیز کیا ہے کہ وہ آپ ادا بھی کریں, صاحب حق کو وہ ادا کریں اگر وہ زندہ ہے اور آپ کی دسترس میں, اور اگر وہ خدا نخواستہ زندہ نہیں ہے, دنیا میں نہیں ہے, تو اس کے وارثوں کو ادا کریں یا اس کے وارثوں سے یا خود اس سے معاف کرائیں, خود اس سے معاف کرائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صورت اور تحریر فرمائی کہ اگر بالفرض صاحب حق دنیا سے چلا گیا, اس کا کوئی وارث بھی نہیں ہے, تو اب معاف کرانے کی کیا صورت ہوگی اور اس دین سے توبہ کیسے ہو سکتی؟ تو وہ فرماتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ پھر وہ اتنا مال جتنا اس کا غصب کیا ہے, چھینا ہے, اتنا مال اس میت کے ایصال, اگر وہ مومن ہے, اس میت کے ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ کر دے, صدقہ کر دے. نیت یہی ہو کہ اس کا ثواب اس کی روح کو پہنچے. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قیامت کے دن اس سے پھر بدلہ نہیں دلوایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کروا دے. مقبول نمازیں تھوڑی بہت نہیں, آپ کتنا اندازہ کر لے کہ حقوق العباد کا معاملہ کتنا سخت ہے. اس لیے حدیث شریف میں آیا, یہاں تک معاملہ ہے, حدیث شریف میں آیا کہ قیامت کے دن جانوروں وغیرہ کو ختم کر دیا جائے گا, لیکن ایسے نہیں ختم کیا جائے گا, بلکہ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے کو سینگ مارا ہے تو اس کی سزا اسے دی جائے گی, بدلہ دلایا جائے گا, تب اس کے بعد میں انہیں فنا کے گھاٹ اتارا جائے گا. آپ اندازہ کیجئے جب جانوروں میں یہ ہوگا تو انسانوں کے ساتھ کیا, کیونکہ اللہ رب العزت اس کی صفت ہے عدل, اس کا اسم بھی ہے العدل, وہ اتنا بڑا انصاف بر ہے, اتنا بڑا انصاف بر ہے کہ گویا سراپا عدل. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت چاہتا, اللہ تو سب کا خالق و مالک ہے, وہ چاہتا تو بندوں کے حقوق بھی اپنے ذمے لے لیتا کہ ہم چاہیں جسے معاف کر دیں, چاہیں جسے معاف نہ کریں, لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ اللہ نے بندوں کے حقوق خود ان کی مرضی اور ان کی خواہش پر رکھے ہیں کہ اگر وہ معاف کریں گے تبھی معاف ہوں گے, ورنہ ان کے معاف کیے بغیر معاف ہونے کی کوئی صورت نہیں. ہاں ایک صورت صرف بزرگوں نے, علماء نے ذکر کی ہے کہ مثلا کوئی اللہ کا مخصوص بندہ ہے, مقرب بندہ ہے, اس سے کوئی نادانی میں
کسی کا حق مارا گیا، معاف نہیں کرا پایا، بھول گیا یا کسی وجہ سے، قیامت کے دن اب اس بندے کا جس کا حق ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور اس سے فرمائے گا کہ تو اس بندے کو معاف پر جب ہماری نگاہ ہوگی تبھی تو ہم اس سے توبہ کریں گے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم اور آپ دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، سوچتے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے یا غلط ہے۔ توبہ گناہ یا بندوں کے معاملات کا تو یہاں تک ہے کہ اگر کسی بندے کی طرف کسی نے غلط مذاق بنانے کے طور پر یا اسے ذلیل کرنے کے طور پر غلط اشارہ تک کیا ہے تو یہ بھی مظلمہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم، یہ بھی کیا ہے؟ اس کا حق مارنا۔ اگر وہ بندہ مطالبہ کر دے تو اس بندے کو جس نے اسے اشارہ کیا ہے اس کی طرف جو ہے کسی الگ زاویے سے دیکھا ہے، مذاق بنانے کے طور پر، اس کا تمسخر اڑانے کے طور پر اگر کوئی جو ہے وہ اشارہ یا غمزہ کیا ہے تو اس کا جب تک وہ معاف نہیں کرائے گا اس بندے کا حق معاف نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس چیز کو بہت گہرائی سے پڑھنا چاہیے، تفصیل سے، اور احیاء العلوم شریف وغیرہ میں تو اتنی تفصیل سے مقام توبہ کو ذکر کیا گیا کہ آپ پڑھیں گے تو جو ہے پڑھتے چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے ایک ایک باریکی کو بالکل صاف اور واضح کر کے ذکر کر دیا ہے کہ جس سے آپ آئیے کہ ہم ایک کرتے ہیں، کہو ہم کسی کا حق مارنے سے توبہ کرتے ہیں، کہو ہم جھوٹ بولنے سے توبہ کرتے ہیں۔ اور خود صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے مختلف گناہوں سے توبہ کی بیعت کرتے تھے، جیسے حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مومن کی بھلائی چاہنے پر بیعت کی، ہر مومن کی بھلائی چاہنے پر بیعت کی۔ تو بھلائی چاہنا، اس کا مخالف کیا نکلے گا؟ کسی کے ساتھ برا کرنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کو ستانا، کسی کو ذلیل کرنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کی ضد ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کسی بھی مومن کو ذلیل کرنے سے توبہ پر بیعت کی، انہوں نے کسی بھی مومن کا حق مارنے سے توبہ پر بیعت کی، اور اسی لیے ان کا حال یہ تھا کہ وہ ایسے مواقع پر کہ جہاں کوئی بھی بول نہیں سکتا ہے یا آدمی درگزر کر جاتا ہے، گھما جاتا ہے، ایسے مواقع پر بھی کبھی انہوں نے اپنی زبان کو روکا نہیں، بلکہ وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ بڑے بڑے معاملات آئے، خود کربلا کے واقعے میں بھی ان کا جو ہے ذکر کیا گیا کہ کوفہ میں جو ہے وہ یزیدی بڑی توہین آمیز باتیں کر رہے تھے، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے، اور امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے ہم نواؤں کو، گھر والوں کو جو ہے وہ بڑا عجیب طرح سے طعن و تشنیع کر رہے تھے۔ تو وہ کھڑے ہو گئے اور فوراً انہوں نے ٹوک دیا، تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط کہہ رہے ہو،
میں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے امام حسین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، میں نے آقا علیہ السلام کو انہیں سونگتے ہوئے دیکھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیوں تھا؟ کسی نے کہا بھی ان سے، ہمیں یاد آ رہا غالباً بعد میں ان سے کسی نے کہا بھی کہ حضرت آپ نے ایسی سی ہمت کیسی کر لی جو ہے اسے بڑے مجمع میں اتنے ظالم یزیدیوں کے سامنے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام سے ہر مومن کی بھلائی چاہنے پر بیعت کی تھی. اب یہاں موقع تھا کہ مومن کی بھلائی چاہی جائے، لہذا میں خاموش کیسے رہتا؟ میں بیعت کر چکا ہوں، میری جان چلی جاتی تو کوئی مجھے پرواہ نہیں. بات سمجھ رہے؟ تو اس لیے ایک ایک باریکی پر نگاہ جب انسان کی ہوگی تو اس باریکی کو آدمی سمجھ کے ایک ایک گناہ کو آپ نظر میں رکھیں. اور یہ تصوف اس کے فوائد میں حضرت نے بڑی تفصیل سے جو ہے وہ چند کبیرہ گناہوں کی فہرست ذکر کی ہے. ویسے تو آپ کتابوں میں پڑھیں گے شرح عقائد وغیرہ میں اور دیگر کتابوں میں کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی تعریف کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. صغیرہ گناہ کسے کہتے ہیں، کبیرہ کسے کہتے ہیں، اس میں بہت اختلاف ہے. اسی لیے جو ہے بعض صحابہ سے مروی ہے، کسی نے کہا کہ کبیرہ گناہ 7 ہیں صرف، کسی نے کہا صرف 9 ہیں، کسی نے کہا 11 ہیں، اور بعض صحابہ سے مروی ہے کہ 70 ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ بعض نے کہا کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ ایک اضافی چیز ہے، نسبتی، ایک نسبتی چیز. مثلا یہ پاکٹ جو ہے وہ اس کے آگے چھوٹا ہے، اس کے آگے چھوٹا ہے، اور اس قلم کے آگے بڑا ہے، اس قلم کے آگے بڑا ہے. تو یہ اضافی چیز ہے. چھوٹا اور بڑا ہونا کیا ہے؟ اضافی چیز، نسبتی چیز. تو وہ فرماتے ہیں ایسے ہی گناہ ہے. مثلا معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، کفر، یہ کسی کو ناحق قتل کرنے، جھوٹ بولنے، زنا کرنے وغیرہ کے سامنے کبیرہ، بڑا گناہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اور جو ہے کسی کو ناحق قتل کرنا یہ کفر کے مقابل چھوٹا ہے. لیکن جب ناحق قتل کرنے کو شراب پینے کے مقابل آپ رکھیں گے تو کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہو جائے گا، اور شراب پینا یہ چھوٹا ہو جائے گا. یہ بعض علماء کہنا، بات سمجھ رہے ہیں. لیکن محققین کا کہنا یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ عنہ نے بھی تعریف کی ہے. جو تعریف اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کو انہوں نے اضافی نہیں مانا، بلکہ انہوں نے ایک ایسی جامع تعریف کی ہے جس سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کون سا گناہ کبیرہ. وہ فرماتے ہیں کبیرہ گناہ ہر وہ گناہ ہے کہ جس پر قرآن یا حدیث صحیح میں وعید وارد ہوئی ہے عذاب شدید کی یا جہنم کی. عذاب شدید کی یا جہنم کی وعید وارد ہوئی ہے، یعنی اللہ نے جو ہے وہ بندے سے فرمایا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم یہ عذاب تمہیں دیں گے، یا تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا وغیرہ وغیرہ. سمجھے؟ اسے انہوں نے کہا ہے کبیرہ گناہ. اسے کیا کہا ہے؟ کبیرہ گناہ. اب مثلا قرآن میں آیا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہم کریں. سمجھے؟ اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان کی سزا بھی بیان کی گئی. سمجھے؟ اور زناکاری اور بدکاری وغیرہ کی شناعت اور قباحت بھی بیان کی گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سزائیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کی سزائیں اللہ رب العزت نے بیان فرما دی، وعید وارد ہوئی ہے، قرآن میں آئی ہیں، ایسے احادیث میں
مختلف جو ہے گناہ ذکر کیے گئے اور ان کی سزا بھی بیان کی گئی، اس کی سزا بھی بیان کی گئی۔ جیسے جہاد کے موقع پر پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا، پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا، حدیث شریف میں بڑی سخت وعید اس کی ذکر کی گئی، بڑی سخت وعید ذکر کی گئی حدیث شریف میں، حدیث صحیح میں وارد ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیز آواز سے بات کرنا قرآن میں آیا کہ نہیں؟ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا گیا کہ جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو ایسے ان سے بات مت کرو، اگر اس طرح بات کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے؟ تو وعید وارد ہوئی کہ نہیں کہ تمہارے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، نیکیاں برباد ہو جائیں گی اس نبی کا اگر تم نے ادب نہیں کیا، احترام نہیں کیا۔ تو اس طرح کے جن گناہوں پر سزا کی وعید وارد ہوئی ہے تو ان گناہوں کو شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ یہ کبیرہ۔ ہاں اس پر اتفاق ہے تقریباً علماء کا اور صوفیاء کا کہ صغیرہ گناہ بھی اصرار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ بھی اصرار کرنے یا بار بار کرنے، ایک بار آپ نے کوئی صغیرہ گناہ کیا، پھر دوبارہ پھر کیا، تیبارہ پھر کیا، کئی بار۔ بعض صوفیاء نے ذکر کیا کہ چوتھی بار کسی نے توبہ کی، صغیرہ گناہ کیا، اب اس سے باز آ گیا یا توبہ کر لی، پھر دوبارہ پھر کیا، تیبارہ پھر کیا، چوتھی بار کرنے سے وہ فرماتے ہیں کہ وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ بعض اکثر صوفیاء نے اس کی کوئی حد نہیں ذکر کی، بلکہ انہوں نے فرمایا اصرار، بار بار کرنا کسی گناہ کو، چھوٹا ہی گناہ کیوں نہ ہو، اگر بار بار کیا جائے تو یہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی نامحرم کو غلط نگاہ سے دیکھنا، شہوت کی نگاہ سے دیکھنا، ایک مرتبہ اگر دیکھا آپ نے تو صغیرہ، لیکن اگر بار بار دیکھا تو وہی کبیرہ بن جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح سے جو ہے آپ ان گناہوں کی یہ فہرست ہم نے آپ کو نشاندہی کر دی، اس میں فہرست باقاعدہ حضرت نے بہت سے گناہ لکھے ہیں، اس میں آپ پوری فہرست پڑھیں گہرائی سے، اور ایک ایک چیز کو آپ بہت غور سے اس میں سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ انشاءاللہ گناہ بھی یاد ہو جائیں گے اور ان سے پھر بچنے کا داعیہ بھی اللہ کرم فرما دے تو پیدا ہوگا۔ کیونکہ جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ بھئی ہمیں آگ سے بچنا ہے کیونکہ آگ ہمیں جلا ڈالتی ہے، تب تک ہم آگ سے کیسے بچیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں بڑی تفصیل سے ہم نے ابھی بھی ایک اختصار ہی کے طور پر سمجھیے، ہم نے آپ کو توبہ کی یہ بنیادی باتیں، توبہ کے ارکان اور توبہ کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے بھی کچھ باتیں، اور توبہ کے اقسام، توبہ کے اقسام، اور پھر وہ متعلقات، مطلب کس سے کیسی توبہ کی جائے، حقوق اللہ سے اگر حقوق اللہ پامال کیے ہیں تو کیسی توبہ ہوگی، حقوق العباد پامال ہوئے ہیں کیسی توبہ ہوگی، پھر حقوق اللہ میں بھی فرائض اگر پامال کیے ہیں تو کیسی توبہ ہوگی، اور اگر ترک فرائض وغیرہ نہیں ہے تو کیسی توبہ ہوگی۔ بات سمجھ رہے؟ اشارے ہم کر رہے ہیں کہ تم اپنے دھیان میں، ذہن میں ان باتوں کو دہرا سکتے ہو، اگر دہرا لو گے تو انشاءاللہ یہ یاد بنی رہیں گی باتیں۔ اور یاد رکھنے کے لیے بار بار ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ سب سے اچھا طریقہ، سب سے اچھے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں اس بات کو دہرائیں بار بار، دوسرے یہ کہ ہم اس چیز پر عمل کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر عمل کرنے لگے ہم اور آپ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کو یاد بھی ہو جائیں گی، اور ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تصوف کا جو پہلا مقام ہے، مقام توبہ، اس پر انشاءاللہ تفصیلی طور پر آپ کو اللہ کرم فرما دے
تو اس مقام سے آپ آراستہ ہو سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایک باریکی کو، ایک ایک گناہ کو آپ نگاہ میں ڈالیں، جب بھی کوئی قدم اٹھائیں تو اس پہ غور کریں اپنے کہ ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں یہ گناہ تو نہیں۔ اچھا ایک اور آخری بات بتا دیں، آپ کو یاد آ گئی، وہ ذہن سے باتیں نکل جاتی ہیں کیونکہ وہ جو ہے کچھ وہ تو رکھتے نہیں ہیں، تو ایک بڑی بات، اہم بات یاد آ گئی، وہ یہ کہ توبہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک توبہ وہ ہے جو تنہائی میں انسان کرے، رو لیا، گڑ گڑا لیا، پشیماں ہو گیا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیا، سمجھ رہے؟ تنہائی میں، یہ توبۃ السر کہلاتی ہے۔ توبۃ السر وہی چھپی ہوئی پوشیدہ توبہ، سمجھے؟ اور توبۃ الاعلان کھلم کھلا سب کے سامنے، مثلا ہم آپ کے سامنے توبہ کریں کہ اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، آئندہ ہم ان گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ توبۃ الاعلان، یہ کیا ہے؟ توبۃ الاعلان۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جو اس نے چھپ کے کیے ہیں، جو گناہ اس نے چھپ کے کیے ہیں، تنہائی میں کیے ہیں، یا ایک دو لوگوں کے سامنے کیے ہیں، تو ان گناہوں کی توبہ آہستہ سے پوشیدگی کے ساتھ تنہائی میں بھی کر سکتا، لیکن وہ گناہ جو اس نے سر عام کیے ہوں، مجمع میں کیے، محفل میں کیے، یا لوگوں کو معلوم ہے کہ صاحب فلاں یہ گناہ کرتا ہے، تو اس کی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی الاعلان، وہ توبہ علی الاعلان ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے جو ہے ایک محفل میں تقریر کرتے ہوئے کوئی کفریہ عبارت بالقصد بول دی معاذ اللہ، یا کوئی ایسی عبارت بول دی کہ جس پر شرعی طور پر مواخذہ ہے، پکڑ ہے، تو اب اس کی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہیں ایسی محفل میں کرے کہ جس میں موجود ہے، یا تو اسی محفل میں کرے، یا کم از کم اتنی ہی بڑی محفل میں، یا اسی طرح سے، تاکہ عام لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اس نے یہ غلط بیانی کی تھی اور اس لیے اس سے توبہ کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ توبہ کے دو طریقے ہیں، انہیں بھی ہمیں اور آپ کو نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ تنہائی میں اکیلے میں کوئی گناہ ہوا ہے تو اکیلے میں توبہ کر لیں۔ اللہ رب العزت تو علیم بذات الصدور ہے، تو سینوں کے راز جانتا ہے، اس سے کچھ مخفی کوئی پوشیدہ تو ہے نہیں۔ یہاں تک کہ اگر آدمی دل ہی دل میں پشیمان ہوتا ہے تب بھی اللہ رب العزت اگر سچے دل سے پشیمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کا واقعہ تم نے سنا ہوگا، مقررین کی زبانی بھی، کہ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے گئے، اللہ سے دعا کر رہے تھے اللہ بارش نہیں نازل ہو رہی ہے، کافی گڑ گڑائے، روئے، طرح طرح سے گریوزاری کی۔ جب بہت زیادہ التجائے کی تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، موسیٰ تمہاری محفل میں، اس مجمع میں ایک ایسا گنہگار بندہ ہے جس نے کبھی کوئی نیکی کی نہیں زندگی میں، جب تک تم اسے مجمع سے باہر نہیں نکالو گے ہم تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھائی کوئی جو بھی ہو، سب سے بڑا گنہگار اس مجمع میں، محفل میں جو ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے تاکہ ہمارے پر اللہ کرم فرما دے اور پوری قوم تباہ نہ ہو۔ اب جو سب سے بڑا گنہگار بندہ تھا اس نے سوچا کہ اگر اس مجمع سے نکل کے جا رہے ہیں تو بڑی رسوائی ہوگی، ذلیل ہوں گے، کتنا لوگ کہیں گے کہ یہ پوری قوم کا سب سے بڑا پاپی انسان، گنہگار انسان۔ دل ہی دل میں اس نے جو ہے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے، رو رو کے التجا کی، زبان سے کچھ نہیں کہا، دل ہی دل میں عرض کیا یا اللہ واقعی میں نے گناہ تو بہت کیے ہیں لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے، اب میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا اور نیکیاں ہی نیکیاں آئندہ کروں گا، تو مجھے معاف فرما دے، میں پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، تو میری لاج رکھ لے، مجھے رسوا نہ فرما۔ ابھی اس نے دل میں یہ ارادہ ہی کیا تھا
کہ کتابوں میں ہے، روایات میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے باران رحمت بھیج، جھماجھم بارش ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ تو نے تو فرمایا تھا جب تک وہ بندہ نہیں نکلے گا ہم تمہاری دعا دی قبول کریں گے، نہ بارش نازل فرمائیں گے، اور ابھی تک تو کوئی ہم دیکھ رہے نکلا بھی نہیں ہے، لیکن تو نے بارش نازل فرما دی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اب اسی کی توبہ کی وجہ سے بارش نازل ہو گئی، کہ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کر دیا۔ بات سمجھ رہے؟ تو اللہ رب العزت تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ ہم اور آپ سب اکیلے میں تنہائی میں بھی توبہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان گناہوں کے لیے ہوگی کہ جو ہم نے کھلم کھلا نہیں کیے۔ ایسے گناہ جو لوگوں کو معلوم ہیں یا سر عام ہم نے کیے ہیں، ان کے لیے توبہ کا طریقہ وہی ہے کہ ہم کھلے عام اس گناہ سے توبہ کریں، اور اس میں انسان کو تکبر یا گھمنڈ میں یا اپنی ذلت محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، تو آپ یقین رکھیں کہ توبہ کرنے سے کبھی آپ ذلیل نہیں ہو سکتے۔ بھئی عزت دینے والا اللہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارا محبوب ہے توبہ کرنے والا عز و جل، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، تو پھر توبہ کرنے والا کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والوں کو، دوسروں کو اس گناہ سے واقفیت بھی ہو جاتی ہے، اور اس گناہ سے توبہ کرنے کا داعیہ اور جذبہ ان کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر سارے لوگ اپنی پارسائی، اپنی نیکی کا اظہار کرنے والے ہی ہوں تو کبھی آپ دیکھیں گے اگر کوئی برا بھی ہے تو وہ جلدی اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کرے گا، وہ بھی اپنی پارسائی اور نیکی بیان کرنے لگے گا۔ لیکن اگر سارے لوگ اپنی تواضع، انکساری اور فروتنی کا اظہار کریں، اپنے گناہوں پر، تقصیرات پر نادم ہو، شرمندہ ہو، تو بڑے بڑے پارسا لوگ بھی جو ہے اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں، گڑ گڑانے لگتے ہیں، توبہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ فطری چیز ہے، تو دوسروں کو بھی اس سے سبق ملتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ ہر وقت ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم توبہ کریں۔ توبہ بس اس میں اس کے ارکان اور شرائط کو ہمیں نظر میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی توبہ کریں تو توبہ ایسی ہو۔ آپ جانتے ہیں توبہ نصوح، قرآن میں آیا توبہ نصوح کا ذکر۔ نصوح کے معنی ہی صوفیہ بیان فرماتے ہیں کہ خالص توبہ، یعنی کسی بھی طرح کی اس میں کوئی آمیزش، کوئی ملاوٹ یا کوئی نفس کا کسی طرح کا اس میں کوئی دخل نہ، خالص توبہ ہو۔ اور خالص توبہ یہی ہے کہ بالکل پختہ عزم ہے، ارادہ کہ نہیں آئندہ اس گناہ کے ہم قریب بھی نہیں جائیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے اس طرح کی توبہ ہمیں اور آپ کو سب کو کرنا چاہیے، اور ایک ایک باریکی پر، پھر ہم کہیں گے ایک ایک باریکی پر ہمیں نگاہ دوڑانا چاہیے، تاکہ ان باریکیوں سے ہم اور آپ جو ہم سے کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں ان سے توبہ کر لیں۔ آج توبہ کر لیں گے بہت آسان ہے، خاص طور پر جو بڑے گناہ ہوئے ہیں۔ یاد رکھو بڑے گناہ کی معافی کے علماء فرماتے دو ہی طریقے ہیں، یا تو سچی توبہ، یا پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت کا فضل یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یا اللہ کا خاص فضل، کسی بندے پر خاص فضل ہو جائے، کرم ہو جائے، اسے اللہ معاف فرما دے، تو وہ تو چاہے تو پورے جہان کو معاف فرما دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ کبیرہ گناہ جہاں آپ فضیلتیں پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں نماز پڑھنے سے جو ہے 70 سال کے گناہ معاف ہو گئے، یا فضیلت میں آیا کہ جمعے کے دن جو کھڑے ہو کے جو ہے 80 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے 100 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو جہاں بھی یہ فضائل آئے ہیں، یہ بشارتیں آئی ہیں، یہ علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ تر صغیرہ گناہ سے متعلق ہیں، صغیرہ گناہ سے متعلق ہیں۔ کبیرہ گناہ اس طرح سے معاف نہیں ہوتے ہیں، اس کے لیے وہی طریقہ ہے، سچی توبہ یا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یا اللہ کا فضل۔ اس لیے جو ہے وہ ہر وقت ڈرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ پتہ نہیں اب کون سا گناہ ہم سے بار بار ہو جائے، وہ بھی کبیرہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں جاننا چاہیے کہ ارے چلو یہ تو ہو گیا، بلکہ ہمیں اور آپ کو سب کو چاہیے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرے۔ اور اس میں ایک اور ہمیں اور آپ کو طریقہ اپنانا چاہیے، وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کو محبت سے ٹوکتے بھی رہیں۔ اگر کسی کو ہم نے دیکھا کوئی چھوٹا بڑا گناہ کر رہا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے، تو محبت سے اکیلے میں تنہائی میں اسے ذلیل نہ کر کے، بلکہ محبت کے ساتھ اسے ہم اس بات سے آگاہ کر دیں کہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی، آپ توبہ کریں، خود بھی توبہ کریں۔ تو اس سے کیا ہے، اپنے بھائی کی بھلائی چاہنا بھی ہوگا، اور اسے اس گناہ سے اگر آپ نے بچا لیا تو جتنا ثواب اسے بچنے پر ملے گا، آپ کو بھی اس کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔